عموماً زبان سے جو کہنا چاہتے ہیں ادا کر دیتے ہیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ اس سے کیا کانسیکوینسز ہیں, واٹ آر دی ریپرکشنز آف اٹ. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح ہوئی اینڈ آئی واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بڑی اچھی انہوں نے اپرچونیٹی پائی کہ میں اور رسول اللہ اکیلے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے لیا جا سکے. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے اور قریب ہو گیا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم مجھ سے دور کر دی جائے. وہ بڑی لینتھی حدیث ہے. اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی ہے, تم نے بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک مت کرو, نماز پڑھو, حج کرو, زکوٰۃ, روزہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی بتایا کہ اسی حدیث میں کہ جو روزہ ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. اور پھر یو نو واٹ از مور سرپرائزنگ, جب میں پڑھ رہا تھا ایٹ دی اینڈ آف دی حدیث, اس میں آتا ہے بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں پریٹی مچ سب کچھ ہی مینشنڈ ہے نا, سب کچھ ہے, یعنی اتنا کچھ, یعنی آپ جو ہم جو نیکیاں تصور کرتے ہیں ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان اٹ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے معاذ کہ تمہیں پتہ ہے ان سب کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے, کس چیز کے اوپر ہے. تو معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا ہے. تو انہوں نے سمری بتا دی انہوں نے. پھر رسول اللہ نے فقال یعنی اخذ بلسانہ, انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کف عن هذا, یعنی اس کو تھام کے رکھو, اس کو روک کے رکھو. تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم بھی, کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا پوچھا جائے گا جو ہم بات کرتے ہیں اپنی زبانوں سے, کہ ہمیں پکڑا جائے گا اس بحاف پہ. تو رسول اللہ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ, یعنی ایک محاورہ ہے عربک میں کہا جاتا ہے کہ تیری ماں تجھے گھوم پائے, کہ کیسا کویشچن کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ دھکیلے جائیں گے, ان کو ڈالا جائے گا. اور اس میں جو لفظ آئے نا حصائد السنتہم, یعنی یہ جو ہے نا یہ جو کھیتی ہوتی ہے زبان کی, مثال کے طور پہ واٹ ایور آئی سے ٹو یو, جو بھی میں آپ سے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ بات پسند نہ آئے, وہ ایک بیج ایک سیڈ میں نے آپ کے دل میں ڈال دیا اور وہ گرو کر کے اور پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دیٹس اے ویری بگ ایشو, بہت بڑا ایشو ہے یہ. جب ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے بس ایک کمنٹ پاس کر دیا تھا صفیہ کے بارے میں کہ وہ یو نو شی از شارٹ ہائٹڈ, رائٹ. اور مجھے یہ یاد پڑا ہے کہ انہوں نے صرف اشارہ کیا زبان سے صرف اشارہ کیا تھا. تو یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارے سے بھی رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ لقد قلتی کلمۃ, کہ اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہہ دیا, اس کلمہ کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نا, پورے سمندر کو یعنی کنٹامینیٹ کر دے, خراب کر دے. ناؤ کین یو امیجن کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کسی کے اگینسٹ اگر بندہ بولے اس کے اتنے بڑے کانسیکوینسز ہیں, تو واٹ اباؤٹ اس. ہاں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھیں نا, شارٹ ہائٹڈنس کہنا یا کسی کو موٹا کہہ دینا یا کسی کے بارے میں بیسکلی فزیکل, یہ تو اتنا نارم ہے نا, مطلب دس از سو کامن رائٹ ناؤ. آپ صرف 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ اگر جائے تو پورے سمندر کو کنٹامینیٹ کر دے. ہمارے معاشرے میں ہر گھر, ہر گلی, ہر اسکول, ہر کلاس میں ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے کتنے کلمات کہے جا رہے ہیں جو کہ اس سے بڑھ کے ہی ہوں گے. یہ تو ایک اشارہ ہے نا, اور اس کو جسٹیفائی ہم نے شوگل میلہ کہہ کے کیا ہوا ہے کہ اٹس اسکیری, مطلب کہ ہم لوگ کا وہ جو ہے نا مورل کمپس ٹوٹ گیا ہے. اٹس اے فن بزنس. اچھا میں آپ کو بتاؤں خرم, جینوئنلی لگتا نہیں ہے ویسے, اگر روٹینلی آپ کو برا نہیں فیل ہوتا, آپ کے دوستوں کی گیدرنگ ہے اور سارے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی لائٹ نوٹ پہ کوئی بات کر دی ہے, تو لگتا نہیں ہے کہ وہ برا ہے, لیکن ایکچولی وہ اس بندے نے کیسا فیل کیا ہے اس پہ اس چیز کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ, بلکہ شیخ نے بتایا بھی تھا کہ جو آپ مذاق کرتے ہیں نا اس میں آپ کی نیت پہ مذاق جج نہیں ہوتا, اس پہ جج اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو مذاق جس سے کیا جا رہا ہے اس نے پرسیو کیسے کیا. شیخ نے یہ بھی کہا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے. بالکل, یعنی جو شیخ نے کہا نا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں, ہی از ٹیکنگ اٹ آن لائٹر نوٹ, بٹ اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا, اور یہ کر رہے ہیں یا اڑا رہے ہیں, یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے میں کر رہا ہوں یا اڑا رہا ہوں, یہ اگلا بندہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ میرا مذاق اڑایا گیا. سو اٹ از ویری سینسٹیو. اور امیجن کریں کہ یہ حدیث ہمیں پہلے نہ بھی پتہ ہو, اب پتہ چل گیا اور ہر بندہ نے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے ویئر از دیٹ پرسن اسٹینڈنگ, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو, ابن آدم کا ہر لفظ اس کے اگینسٹ ہوگا, اس کے لیے نہیں ہے, الا آگے ایکسیپشن بتا دی ہے, امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ. یعنی صرف یہ 3 کلمات ہیں جو آدم کے بیٹے کے لیے ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گی, ادروائز اس کے علاوہ جو بھی وہ اسٹیٹمنٹس یا ورڈز اٹر کر رہے ہیں نا وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. ہم دیکھیں کہ اگر ایک لفظ کی اسکروٹنی ہونے لگ جائے کہ اے آدم کے بیٹے تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا تھا, then where do you see yourself, ما يلفظ من قول,
وہ بھی کہے گا نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بندہ اٹر نہیں کرتا مگر ایک لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. اور کہاں پہ برو جو ہے نا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسے ناول لے کے آ گئے ہو سامنے میرے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی، ایون وہ جو میں نے ہاں کیا تھا، یہ میں نے کیا تھا، وہ جو ایکشنز کی بات ہو رہی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایکشن بھی بتایا تھا نا، والدین کے سامنے آپ اف نہیں کر سکتے تو یہ اف لکھا جاتا ہے نا. اور برو ایک حدیث میں تو آتا ہے سبحان اللہ کہ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے نا اس کے تمام اعضاء، ہاتھ پاؤں جو بھی اعضاء ہیں، زبان سے پناہ مانگتے ہیں روزانہ ایوری مارننگ کہ اگر تو ٹھیک رہی، تو نے اپنے آپ کو لیٹ لوز نہ چھوڑا تو پھر ہم بھی بچ جائیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو پھر ہم بھی برباد ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں، ہم دیکھیں کہ جو 4 گیٹس دیے ہوئے نا، ہونٹ اور دانت، اس کو قابو کرنے کے لیے، اور سلف تو کہتے ہیں کہ یو کنٹرول دا ٹنگ اف یو ڈونٹ اسپیک، بٹ وین یو اوپن یور ماؤتھ یور ٹنگ کنٹرولز یو، اینڈ دین اٹ ول ڈیسائیڈڈ کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا.